السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آفیشیل ٹی وی بس یوٹیوب چینل میں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کا جانور جب ہم خریدیں گے تو کیسا جانور خریدیں گے اور اس کا عمر کیا ہونی چاہیے۔ اگر بکرا خریدتے ہیں تو بکرا کا عمر کیا ہو، گائے خریدتے ہیں گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، دمبا ہے تو اس کی عمر کیا ہے، اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دو مولانا جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان حضرات کی مولانا کی تقریر کو سماعت فرمائیں گے، اس کے بیانات کو سماعت فرمائیں گے، اور ان دونوں مولانا نے بالکل شریعت مطہرہ میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے دلائل پیش کیا ہے۔ ہم ان دونوں حضرت کی، دونوں ہمارے جو علماء ہیں، ہم دونوں علماء کی زبانی سنیں گے، جس سے ہم کو یہ اسپشٹ ہوگا، واضح ہو جائے گا کہ ہمیں اگر بکرا خریدنا ہے تو اس کی عمر کیا ہے، گائے خریدنا ہے تو ہم کیسا گائے خریدیں گے، دمبا ہے تو دمبا کی عمر کیا ہونی چاہیے، اونٹ اگر خریدتے ہیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے دو مولانا ہیں، ہم ایک کے بعد ایک ہم اس کی زبانی سنیں گے، اور زبانی سن کر کے ہم اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بکرا دمبا، بکرا جو ہے نا، بکری یا بکرا، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے، اصل ہے کہ 1 سال ہو۔ 2 دانت 1 سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے 2 دانت، سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو، یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا، یعنی بکرا یا بکری، یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بقرعید کے دوسرے دن۔ اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا 1 سال کا ہو جائے گا۔ تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو جائے، دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ 1 سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں۔ لیکن دمبا یا بھیڑ یا یہ جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں، تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، 6 مہینے سے کم کے ہیں، پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور باقی بیل، بچھڑا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں، اصل جانور کی عمر ہوتی ہے۔ بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں، پھر قربانی نہ کریں اس کی۔ ہمارے پاس ایک مولانا اور جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ حضرت یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، اور خاص کر کے یہ بکرا یا دمبا، گائے یہ خریدنے کا مسئلہ ہے، اونٹ خریدنے کا مسئلہ ہے، تو یہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کتنے سال کا ہونی چاہیے؟ بکرا ہے تو کتنے سال کا خریدیں، داتا ہوا خریدے، یا اگر بکرا سال مکمل ہو گیا ہے تو اس بکرا کا قربانی چلے گی یا نہیں؟ اس کے لیے بالتفصیل آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بیانات کو۔ بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو، خاص طور سے جو بکرا ہو، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو حدیث میں لفظ آتے ہیں وہ عمر نہیں آتے بلکہ آتا ہے دانت والا ہو، ٹھیک، دانت والا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا، سال والا نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا جو جانور اپنے دانت گرا کے دوبارہ لے آتا ہے، اور جانور 2 کر کے ان کے جوڑی میں دانت گرتے ہیں، تو دانت گر کے جب اس کے دوبارہ نئے دانت آ جاتے ہیں تو تب وہ جانور قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ پھر عمر چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، اگر دانت گر کے نہیں آئے تو قربانی نہیں ہوں گی۔ لہٰذا بکرا عموماً 1 سال میں دانت گرا کر دوسرے سال میں لے کر آتا ہے، گائے بیل 2 سال میں دانت گرا کے عموماً تیسرے سال میں لاتا ہے، اور اونٹ 4 سال میں دانت گرا کے 5ویں سال میں جب داخل ہوتا ہے دانت نئے آتے ہیں اس کو۔ لیکن حدیث میں الفاظ عمر کے نہیں ہیں، وہ ہے دانت والا۔ لہٰذا آپ جانور کے دانت چیک کریں، جو لوگ فیلڈ میں ہیں وہ بالکل جان سکتے ہیں دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں۔ دانت دیکھیں، دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں، نئے دانت بہت بڑے بڑے آتے ہیں اور 2 جوڑی میں آتے ہیں، لہٰذا دانت والا الفاظ ہے۔ تو جس جانور کے دانت گر کر آ جائے، پورے نہیں صرف 2،
جانور کے دو گرتے ہیں، 2 گر کے آگے مطلب وہ لائق قربانی کی، پھر 4 آتے ہیں، پھر 6 ہوتے ہیں، ایسے بڑھتے آتے ہیں، اس سے عمر بھی پتہ چلتی ہے، تو لہٰذا دانت گر کے جب آ جائے اس کے نئے 2 تو بہرحال پھر اس کو آپ قربانی کے لیے کر سکتے ہو، عمر کی قید نہیں دانت کی۔ ابھی جو ہم لوگوں نے دونوں مولانا کی تقریر سنی، اور تقریر سننے کے بعد ہمیں اس بات کا اسپشٹ ہوتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مولانا کی جو دلائل پیش کیا ہے ان میں تفرق اور متضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ منفعت ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، عجیب بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اس لیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شریعت مطہرہ کی جو دلیل ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دلیل کو پیش کریں گے، اور جو صحیح دلیل ہے، جو صحیح احادیث ہے، قرآنی نصوص ہے، ہم اس کے حساب سے ہم اپنے مسائل کو بیان کریں گے، تاکہ ہمارے اس نصوص اور اس مسائل سے ہمارے جو عوام الناس ہے، سماج کے لوگ ہیں، وہ ہمارے اس مسائل کو سنیں، جانیں، سمجھے اور اس سے وہ استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگ صحیح مسائل پر آ کر کے ایک ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے بیانات کو رکھیں گے، جس سے ہمارے عوام الناس کو فائدہ پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔